بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6 قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطش فحمد الله فسمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، اس وقت خطبے کے اندر میں نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان فرمائے۔ پچھلے چند ہفتوں سے اسی عنوان سے گفتگو چل رہی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے۔ پچھلے جمعہ ایک ضرورت اور ایک مجبوری کی وجہ سے دوسرے عنوان پر گفتگو کی گئی۔ وہ ضرورت یہ تھی کہ مسجد میں مینار کا کام لگا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں آپ حضرات سے پچھلے ہفتے گفتگو کی گئی تھی۔ آج اسی عنوان کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ایک مسلمان دوسرے سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ بہرحال سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی کہ سلام کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، سلام کا طریقہ کیا ہے، جواب کا طریقہ کیا ہے، گھر میں داخل ہوں تو کیا سلام کا کیا طریقہ، اور اگر آدمی ایسے گھر میں کہ جس گھر میں کوئی نہ ہو تو وہاں کیا طریقہ، اور مختلف عنوانات پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ اسی طریقے سے دوسرا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ کس دعوت کو قبول کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، کس دعوت میں شرکت کرنی چاہیے، کس میں نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارے معاشرے کے جو آج کل کی دعوتیں ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، ان تمام پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اس پر اور اس سے آگے گفتگو کا ارادہ ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان جب آپ سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہاں نصیحت سے مراد ہے مشورہ۔ جب آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا بھائی ہم سے مشورہ لے رہا ہے اور ہم اگر اس کو اچھا مشورہ دے دیں گے تو اس میں ہمارا بظاہر نقصان ہو رہا ہے، تو ہم اس مشورے کو چھپائیں گے، ہم وہ بات اسے نہیں بتائیں گے کہ کہیں وہ اس کام کو کر لے اور ہم سے آگے بڑھ جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی آپ سے مشورہ لے رہا ہے، آپ کا مسلمان بھائی، تو اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اس کے سامنے میں اور اس کے پیچھے میں ہر حالت میں اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اس کے اندر داخل ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی سامنے ہو تو اس سے بھی اچھا برتاؤ کریں، اور سامنے میں نہ ہو تب بھی اس کے بارے میں اچھے خیال رکھیں، اچھا تاثر رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ سامنے میں تو کسی کی بھی تعریف کر لیتے ہیں، لیکن پیچھے میں بہت کم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، پیچھے میں برائی ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پیچھے میں ہی اس کی تعریف کی جائے، سامنے میں کرے نہ کرے۔ تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب اس سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اچھا مشورہ دے۔ مشورے کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ عام طور پر سمجھیے 90% لوگوں کے اندر ہے۔ آپ سے کسی نے مشورہ طلب کیا اور آپ نے اس کو مشورہ دے دیا، اب اس نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا، کسی دوسرے کی بات پر عمل کر لیا۔ اب اس مشورہ دینے والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سے مشورہ مانگا کیوں،
جب ہماری بات نہیں ماننی تھی تو مشورہ مانگا کیوں؟ ہم نے مشورہ دیا پھر بھی دوسرا کام کیا۔ میرے بھائیوں خوب یاد رکھیے، مشورہ آپ سے کوئی مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دیجئے، لیکن جو مشورہ مانگ رہا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس مشورے پر عمل کرے۔ یہ آپ کا حکم نہیں ہے، آپ کا مشورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ سنا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ ہم جو غصے ہوتے ہیں، ہمیں جو ناراضگی ہوتی ہے کہ ہم نے مشورہ دیا اور میرے مشورہ پر عمل نہیں کیا، یہ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی ایک باندی تھی جس کا نام تھا بریرہ۔ اس بریرہ کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کر دی تھی حضرت مغیث سے۔ حضرت مغیث بہت خوبصورت نہیں تھے اور حضرت بریرہ کو ناپسند تھے، لیکن چونکہ وہ باندی تھی تو باندی ہونے کی وجہ سے اس نے اس نکاح کو قبول کر لیا۔ اور مذہب اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی باندی کا نکاح کر دیا جائے غلامی کے زمانے میں اور جب وہ آزاد ہو تو اس کو اختیار ہے کہ اس نکاح کو باقی رکھے یا نہ رکھے۔ حضرت بریرہ کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تو حضرت بریرہ نے کہا کہ ہم اس نکاح کو باقی نہیں رکھیں گے، اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ نکاح مجھے پسند نہیں ہے، میں اس نکاح کو باقی نہیں رکھوں گی۔ اب حضرت مغیث جو حضرت بریرہ کو بہت چاہتے تھے، بہت پریشان تھے، روتے پھرتے تھے کہ یہ نکاح ختم کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا کہ بریرہ، مغیث تمہیں کتنا چاہتا ہے، تم اپنا نکاح کیوں ختم کر رہی ہو؟ حضرت بریرہ نے کہا حضور اسلام نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جب ہم آزاد ہو گئے تو ہم اپنا نکاح برقرار رکھیں یا نہ رکھیں غلامی کے زمانے کا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ اختیار تو ہے، لیکن تم مغیث کو قبول کر لو، تم نکاح ختم مت کرو۔ آگے سے کیا پوچھتی ہے حضرت بریرہ؟ کہتی ہے حضور یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے تب تو سو جان سے قبول، میں کبھی انکار نہیں کر سکتی، آپ کے حکم کو کیسے توڑوں گی، لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے اختیار ہے کہ آپ کے مشورے کو نہ مانوں، اس لیے میں نہیں مانوں گی۔ حضور نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے، اور بالآخر حضرت بریرہ نے اس مشورے کو نہیں مانا۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو نہیں مانا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے ہیں، اور آج اگر ہم نے کسی کو مشورہ دے دیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو ہم کہتے پھر مشورہ مانگتا کیوں ہے؟ جب نہیں عمل کرنا تو مت مانگو مشورہ۔ اس لیے یہ غلط فہمی ختم کرنی چاہیے کہ مشورہ ہم کسی کو اچھا دیں، اس کو اختیار ہے اس مشورے پر عمل کرے نہ کرے، اس کا اس کو اختیار ہے، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے نصیحت طلب کرے، مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ چوتھا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے وَإِذَا عَطِشَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور چھینکنے پر وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کر کے اس کو جواب دینا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے زمانے میں چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے، اس کو بھی یہ باتیں معلوم ہوا کرتی تھی۔ گھر میں ایسا ماحول تھا، ایسی تربیت تھی، ماں باپ اس طرح سے زندگی گزارتے تھے کہ یہ باتیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا یہ باتیں خود بخود اپنے گھر کے ماحول میں سیکھ جاتا تھا۔ لیکن آج کا بچہ، میٹرک کا بچہ، آئی اے کا بچہ، دیکھیے میٹرک آئی اے کیے ہوا ہے لیکن اس کے سامنے کسی کو چھینک آئے تو اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا مجھے، بلکہ وہ خود تو الحمدللہ بولتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا الحمدللہ بولے تو وہ خاموش سنتا رہتا ہے کہ اس کو کرنا ہے کہ اپنا بول رہا۔ تو یہ تربیت کی کمی ہے، ماحول بدل گیا ہمارا۔ پہلے یہ اسلامی چیزیں ہمارے بچے بغیر پڑھے لکھے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے سمجھ جاتے تھے اور اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ کر کے انہیں سمجھ میں آتا تھا، لیکن آج پڑھنے لکھنے کے باوجود یہ باتیں ہمارے معاشرے میں معلوم نہیں ہے لوگوں کو۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کرے یا چھینکنے پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ چھینک، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے التساؤ من الشیطان والعطاس من الرحمن، کہ جمائی کا آنا، حافی کا آنا یہ شیطان کی علامت ہے، شیطان کے غلبے کی علامت ہے۔ شیطان کا جب غلبہ ہوتا ہے انسان پر، سستی چھاتی ہے تو انسان کو جمائی آتی ہے،
اور چھینک کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا عنوان ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے، اطباء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کو چھینک آتی ہے تو چند لمحے کے لیے اس کی روح کا تعلق اس کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو دوبارہ اس کو گویا دوسری زندگی ملتی، اور بسا اوقات انسان کے اوپر کسی بڑی بیماری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے، اس چھینک کی وجہ سے اس حملے کے ذرات نکل جاتے ہیں اور اس بڑی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چھینک آتی ہے انسان کو بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے۔ تو چھینک ایک اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت کا ایک عنوان ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس وقت اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور الحمدللہ کہنا چاہیے۔ سامنے والا جو سن رہا ہے، جب وہ سنے کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تو اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں یہدینی و یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے۔ یہ تین دعائیں ایک چھینک کے وقت، یہ تین دعائیں چھینکنے والا الحمدللہ کہے، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال کہے۔ تینوں میں سے جو جملہ بھی کہہ دے ٹھیک ہے۔ تو یہ چھینکنے والا الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہہ کر کے جواب دے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے، آپ پر رحمت کرے۔ پھر چھینکنے والا اس کو جواب دے یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور آپ کے تمام کاموں کو بنا دے، تمام کے تمام کاموں کو درست کر دے۔ یہ تین دعائیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ چھینکنے کا جواب کب دینا ہے اور چھینکنے کا جواب کیا مرتبہ دینا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، بیٹھا ہوا تھا، اس کو چھینک آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی کو چھینک آئی اور ان کو بھی چھینک آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھینک کا جواب نہیں دیا، کچھ نہیں کہا۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے اس بھائی کو چھینک آئی تو آپ نے اس کو دعا دی اور مجھ کو آپ نے دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بھائی نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تھا، اس لیے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، تم نے الحمدللہ نہیں کہا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے گا، اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو بار بار چھینک آتی ہے تو کتنی مرتبہ جواب دینا چاہیے؟ کبھی کبھی آدمی کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بار بار چھینک آ رہی ہے، تو کتنی مرتبہ جواب دینا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور اس کو چھینک آئی، پہلی مرتبہ چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ کہا، دوسری مرتبہ پھر چھینک آئی، پھر آپ نے جواب دیا، تیسری مرتبہ پھر چھینک آئی، پھر آپ نے جواب دیا۔ جب چوتھی مرتبہ چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا رجل مزکوم، اس شخص کو سردی ہو گئی ہے، نزلہ زکام ہو گیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو بار بار چھینک آ رہی ہے تو 3 مرتبہ جواب دینا چاہیے، اس سے آگے جواب نہیں دینا چاہیے۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ پہلی مرتبہ چھینک کا جواب دینا یہ واجب علی الکفایہ ہے، دوسری مرتبہ چھینک آئے تو جواب دینا یہ سنت ہے، اور تیسری مرتبہ مستحب ہے، اور اس کے بعد جواب دینا صرف جائز ہے۔ اگر دے دے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چھینکنے کا طریقہ ہے۔ تو ایک ہے مسلمان کا ایک حق دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب اس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 5واں حق ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو اس بیمار آدمی کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ آج یہ طریقہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا۔ کوئی آدمی دولہا بن جائے تو دولہے کو سنوارنے کے لیے پورے گاؤں کا آدمی اکٹھا ہو جائے گا، کسی کا ختنہ ہو تو ختنے پر دعوتیں ہوں گی، پورے گاؤں کا آدمی اکٹھا ہو جائے گا۔ واہیات فضول کاموں میں ہماری بڑی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، لیکن نکاح کی مجلس لگ گئی، نکاح پڑھانے کے لیے قاضی کھڑا ہے اور ادھر ناشتہ چل رہا، ادھر چائے چل رہی، کوئی نکاح کی مجلس میں نہیں آئے گا۔ یہ ہماری حالت ہے کہ کوئی بیمار پڑ جائے، ہمارے بغل میں ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے اور کافی دنوں سے بیمار ہے، لیکن ہم انہیں دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی بھی عبادت ہے۔
حالانکہ بیمار کی عیادت کرنا اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی بیمار پڑ جائے اور اس کی عیادت کے لیے اگر کوئی بندہ صبح میں جاتا ہے تو جس وقت وہ اس کی عیادت کے لیے نکلا ہے اس وقت سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی بڑا مولانا آ جائے تو ہم کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کر دیجیے، کوئی بزرگ آ جائیں تو ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ہم اپنے بدن کو چھیل لیتے ہیں، کپڑے پھاڑ لیتے ہیں۔ فرشتے کی دعا ہے، انسان نہیں، فرشتے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس وقت سے لے کر کے شام تک۔ اور شام میں کوئی عیادت کے لیے جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا۔ اور فرمایا کہ جب تک کہ وہ اس کی عیادت میں بیٹھا ہے وہ گویا جنت کے باغ میں بیٹھا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے عیادت کرنے کا، لیکن ہمارے معاشرے سے یہ طریقہ ختم ہو گیا۔ اب بیمار آدمی پڑا ہے، سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ عیادت کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، لیکن عیادت کے کچھ آداب ہیں۔ بعض چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے عمل کی وجہ سے وہ چیز عبادت کی بجائے مصیبت بن جاتی ہے۔ عیادت سب سے پہلی تو شرط یہ ہے کہ عیادت ہم اس نیت سے کریں کہ ہمارا حق ہے ایک مسلمان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے۔ اگر ہم کسی کی عیادت بھی کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بیمار پڑا تھا تو آیا تھا اس لیے میں بھی جاؤں گا، یا میں اگر نہیں گیا تو بدنامی ہوگی، یا تو بدنامی کے خوف سے یا بدلے کی نیت سے ہم عیادت کرنے جاتے ہیں، اس میں ثواب نہیں۔ ہاں، ہم اس نیت سے جائیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور مسلمان کا حق ہے، سنت ہے، ہم یہ سمجھ کر کہ اگر ہم جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا۔ عیادت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ من عاد منکم فلیخفف۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کی عیادت کرے تو بہت مختصر کرے، بہت مختصر۔ بعض اوقات عیادت کرنے والے آتے ہیں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے بیمار کو سہولت کے بجائے تکلیف ہوتی ہے۔ بس اوقات کوئی باہر کا آدمی آ گیا، اب بیمار کو دیکھنے کے لیے آیا، گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹھنے کی وجہ سے بیمار کے رشتہ دار جو اس کے گھر کے لوگ ہیں، خواتین ہیں، ان کے پاس نہیں آنا چاہتی۔ اب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، پاؤں پھیلانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، اور اس آدمی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہا، اس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ یہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، لوگوں میں خبر پھیل گئی، اب بڑی تعداد میں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ جب لوگ آئے تو اس میں ایک آدمی یہ بھی ایسا تھا کہ آیا اور بیٹھ گیا اور گھنٹوں بیٹھا رہا۔ سب لوگ چلے گئے، یہ بیٹھے رہے۔ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ جائے تو ذرا سا پاؤں پھیلائیں، گھر کے لوگ آئیں، اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھیں، لیکن یہ بیٹھے ہی رہے۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا کہ ایک تو بیمار پڑنے کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے، اور دوسرا عیادت کرنے والے اور بھی پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، ان کا مقصد تھا کہ ان کو سمجھ میں آ جائے، لیکن اس اللہ کے بندے کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ ہاں حضور بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لوگ آتے ہیں آپ کو بہت پریشان کرتے ہیں، ایسا کرتا ہوں میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دروازہ بند کر دو، لیکن تم باہر جا کر کے دروازہ بند کرنا۔ بتلانا یہ مقصد تھا کہ دروازہ بند کر کے اندر نہ آ جانا، تم بھی باہر نکل جاؤ پھر دروازہ بند کرنا۔ اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو فرمایا کہ باہر نکل کے دروازہ بند کرو۔ بہرحال تو ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی کی عیادت کرے تو مختصر عیادت کرے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بیٹھنے کی وجہ سے بیمار کو تسلی ملتی ہے، وہ گھنٹوں بیٹھے ہیں، اس سے بیمار کو فرق نہیں پڑتا، تو ایسے آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر کسی کے بیٹھنے سے بیمار کو تسلی ملتی ہے، اچھا لگتا ہے، تو وہ گھنٹوں بیٹھا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عیادت کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب اس کے پاس جائے تو اس کے حال احوال پوچھے، کیسی طبیعت ہے، کیا حال ہے۔ پھر اس کو ایک دعا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو اس بیماری سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے اور آپ کے گناہ سے پاکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ادب ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بیمار کے پاس بیٹھ کر کے اور یہ دعا پڑھے کہ اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ بھی ایک ادب ہے۔
ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار کے پاس بیٹھے اور ایک دعا ہے، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے، تو اگر اس آدمی کی موت نہیں آئی ہوگی تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو شفا عطا فرما دیں گے۔ صرف 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا۔ وہ دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اگر کوئی آدمی کسی بیمار کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے تو انشاءاللہ اگر موت لکھی ہوگی تب تو موت سے کوئی نہیں روک سکتا، اگر موت نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ وہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ان کسی بیمار کی عیادت کے آداب کہ مختصر طور پر عیادت کی جائے، اس کو دعا دی جائے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے، اس کے جنازے کی نماز ادا کرے اور اس کو کفن دفن میں شرکت کرے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم جنازے کے اندر بھی شرکت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد وہی یا تو دکھاوا ہوتا ہے یا بدلہ ہوتا ہے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے اللہ کو راضی کرنا، اور ایک مسلمان کا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس ارادے سے آدمی کو جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ جنازے میں شرکت کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ایک تو یہ، جب ہمارے یہاں جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اٹھانے کے وقت میں جیسے جنازے کو کندھا دیا اور تابوت اٹھایا تو زور سے کہیں گے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ غلط طریقہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جنازہ اٹھایا اور کلمہ شہادت کا ورد شروع کیا، کلمہ طیبہ کے ورد شروع کیا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کوئی بھی ذکر بلند آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی کو خاموش رہ کر سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے آج یہ جنازہ جا رہا ہے کل ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا۔ آدمی کو اپنی موت یاد کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی اگر کوئی آدمی کچھ کرنا چاہے، کچھ ذکر وغیرہ کرنا چاہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کرے، اپنے دل میں کرے، بلند آواز سے ذکر نہ کرے، یہ منع ہے اس وقت میں۔ جنازے کے ساتھ جانے کا ایک ادب یہ ہے کہ آدمی جب جنازے کے ساتھ جائے تو جنازہ سے آگے نہ بڑھے، جنازہ سے پیچھے رہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور جنازے کی نماز پڑھ کر واپس چلا آتا ہے تو اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جنازے کے بعد اس کے دفن میں بھی شرکت کرتا ہے، مٹی بھی دیتا ہے، تو فرمایا اس کو 2 قرات کا ثواب ہے۔ کسی صحابی نے پوچھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 قرات 2 بڑے پہاڑ کے مانند ہیں۔ سوچئے صرف ہم جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور مٹی دے کے آتے ہیں، 2 قرات ثواب بڑے بڑے پہاڑ کی مقدار میں ہمیں مل جاتا ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اور اس کے آداب یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلیں۔ اسی طریقے سے جب قبرستان جنازہ پہنچ جائے تو اس وقت جب تک کہ جنازے کو زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک آدمی کو زمین پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب جنازہ زمین پر رکھ دیا تو اب بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جنازہ جب تک کہ قبر کے اندر نہیں ڈال دیا جائے قبرستان میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، یہ غلط ہے۔ جنازہ جب تک کہ کندھے پر ہے جب تک کہ لوگوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، جب کندھے سے اتار دیا تو اب کوئی چاہے بیٹھنا تو بیٹھ سکتا ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے تو نہیں بیٹھے، لیکن اس کو نہ بیٹھنے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ 6 حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، کوئی نصیحت طلب کرے، مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دے، اگر اس کو کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہہ کر اس کا جواب دے، کوئی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ یہ 6 حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔